بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم ناظرین، آج کے ماحول کے اعتبار سے کہ آج ہر شخص یہ شکایت کرتا پھرتا نظر آتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق جی جان لگا کر محنت کر کے کوشش کر کے ہم تجارت کرتے ہیں، پھر ہمیں ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے. رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ذرے کو پہاڑ اور پہاڑ کو ذرہ بنا سکتا ہے. لیکن ہم پریشان تو ہیں، لیکن ہم نے پریشانی کی وجہ نہیں ڈھونڈی. ہم پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ نہیں ڈھونڈی. ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا چلوں، آپ کو سمجھ میں بخوبی آئے گا. ایک بندہ تھا، وہ تجارت کیا کرتا تھا، اپنی دکان لگایا کرتا تھا. تو اتنی محنت و مشقت کے ساتھ وہ اپنی دکان کو سجاتا تھا، محنت کرتا تھا، جی توڑ محنت کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اس کے دکان میں گراہک نہیں آتے تھے اور اس کے رزق میں برکتیں نہیں ہوتی تھی. تو وہ حیران و پریشان ہو کر کے رب سے امید لگایا بیٹھا، کہہ رہا تھا، مولا میں اتنی محنتیں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے. تو ایک شخص تھا، وہ سنا اور سننے کے بعد کہتا ہے، اگر تو اتنی محنت اور صفائی کے ساتھ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، پھر بھی برکت نہیں ہوئی تو بڑے تعجب کی بات ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ایک جگہ چلے جاؤ اور وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے جن کی آنکھیں بند ہوگی اور صرف اپنی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. وہ بزرگ جب ملیں گے تو ان سے جا کے فریاد کر دینا. تو وہ شخص جو ہے اپنی تجارت کی دکان کو جب بڑھاتا ہے، بند کرتا ہے، اس کے بعد جب گھر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا ذرا اس بزرگ سے ملتے ہوئے چلے. وہ شخص جو ہے اس بزرگ سے ملنے کے لیے گیا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بزرگ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ اللہ کا ورد کر رہے، ذکر کر رہے. تو وہ شخص کہتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مجھ غریب کے لیے بھی دعا کریں، مجھ حقیر کے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکتیں ہو جائے، ہمارے رزق میں برکتیں ہو جائے. تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تم جو تجارت کر رہے ہو، اس تجارت میں جو تول رکھتے ہو، ماپ کرتے ہو، اس کو برابر ماپا کرو، اس کو برابر ماپا کرو. وہ شخص جو ہے سمجھ گیا کہ یہ بھائی اللہ کے ولی ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات یقیناً وحی الہی ہوتی ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم یقین کے ساتھ اس چیز کو مان لیں. اور وہ بندہ یقین کے ساتھ مان لیا اور ماننے کے بعد چلا آیا. اور آنے کے بعد دوسرے دن سے جب وہ دھندا شروع کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اپنے ماپ کو ماپ سے زیادہ دیتا ہے. یعنی اگر وہ برابر ماپ ہے تو اس سے 1-2 انچ جو ہے بڑھا کر کے دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہونے لگا، یہاں تک کہ اس شخص نے اتنا چھوٹ دے دیا کہ لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ جو ہے آپ خود اپنے ہاتھ سے تول لو، آپ خود اپنے ہاتھ سے ماپ تول کر لو. یہاں تک کہ اگر کوئی زیادہ بھی لے لیا کرتا تھا تو نہیں بولتا تھا وہ شخص. لیکن ایسے ہی دیکھتے دیکھتے اس شخص کے رزق میں اتنی برکتیں ہوئی کہ جو وزن کرنے والا آلہ ہوتا ہے، ترازو ہوتا ہے، کلو ہوتا ہے وزن کرنے والا،
وہ اس بندے نے سونے کا بنوا لیا، اتنا اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں ہوئی۔ جب وہ سونے کا بنوا لیا، بنوانے کے بعد پھر وہ سونے کا آلہ لے کر کے اس بزرگ کے پاس پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد کہتا ہے حضور آپ نے جو کہا تھا کہ برابر ماپا کرو، میں یقیناً آپ کی بات کو حکم بجا لاتے ہوئے اپنے سراخوں پر میں برابر ماپ تول کرتا رہا، اور اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا کہ میں اس قلعے کو اس آلے کو میں نے سونے کا بنوایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ تو بزرگ نے کہا، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اپنی آنکھوں کو کھولنے کے بعد ایک زبان فرمایا کہ اسے لے جا کر کے ندی میں پھینک دو۔ اس کا یقین اتنا کامل تھا، وہ اگر آج کے دور کا انسان ہوتا تو وہ سوچتا سونے کی چیزیں میں کیوں ندی میں پھینکوں، لیکن اس کا ایمان اتنا مکمل تھا، یقین کامل اتنا تھا ان کی باتوں پر کہ واقعی میں اگر انہوں نے کہا تو صحیح فرمایا ہوگا۔ وہ شخص جو ہے وہ شخص ان کی باتوں کو سن کر پہلے دل میں سوچا کہ جو ہے یہ تو سونے کا ہے، پھینکوں کہ نہ، پھر بعد میں جو ہے اس نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص جو ہے جا کر کے ندی میں پھینک دیتا ہے۔ پھینکنے کے بعد اتفاق سے کچھ لوگ ندی کے اس پار سے لوگ آ رہے تھے اور ان کے پاؤں میں کچھ چبھا، تو انہوں نے سوچا کہ آخر کوئی چیز ہوگی، انہوں نے اٹھایا، تو اٹھانے کے بعد کیا دیکھتے ہو؟ سونے کا جو ہے آلہ ہے جس سے وہ وزن کرتا ہے، کلو ہے۔ تو وہ شخص ایک دوسرے سے ہم کلام کرنے لگے، یہ تو فلاں شخص کا ہو سکتا ہے، باقی پوری مارکیٹ میں پورے علاقے میں ایسا شخص جو ہے کوئی نہیں ہے جو سونے کا کلو بنوایا ہو۔ تو لوگ اسی دکان پر سامان لینے آ رہے تھے۔ جب اس کے پاس پہنچنے کے بعد دکھایا کہ یہ تمہاری چیز ہے، تو وہ شخص کہنے لگا ہاں یہ تو میری چیز ہے، لیکن تمہیں کہاں سے ملی؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ میں آپ کے دکان پہ ہی آ رہا تھا، لیکن راستے میں جب ندی سے گزر رہا تھا تو پاؤں میں یہ چیزیں لگی، اور اس لیے ہم نے اٹھایا اور سوچا کہ یہ آپ کی ہی چیز ہو سکتی ہے، پورے مارکیٹ میں اور کسی کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے آپ ذرا 10 منٹ رکو، وہ سامان کو لیتا ہے، کلو کو لے کر جاتا ہے اللہ کے بزرگ بندے کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے ایمانداری سے اپنا کام کیا، آپ نے فرمایا برابر ماپ تولا کرو، میں نے برابر ماپ تولا، آپ نے کہا یہ سونے کا کلو جا کر کے ندی میں پھینک دو، میں نے ندی میں پھینک دیا، لیکن اے اللہ کے نیک بندے یہ میرے پاس پھر واپس آ گیا ہے۔ اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، رزق کو بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ جو چیز حلال کا ہوگا وہ کہیں برباد نہیں ہوگا، جو چیز حلال کا ہوگا وہ کہیں برباد نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم صرف اور صرف حلال کمائی پر اگر زور دیں تو اللہ رب العزت ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہمارے رزق میں بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ اور بہت سے لوگ روزگار کام کرتے ہیں، ایک دوسری جگہ کام کی تلاش میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے نسخہ یہ ہے کہ جب انسان ہر صبح فجر کی نماز ادا کرے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، 101 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 101 مرتبہ اگر انسان پڑھتا ہے اور یہ امید لگا کر کے پڑھتا ہے کہ مولا تبارک و تعالی تیرا نام بڑا عظیم ہے، تیری وجہ سے پوری کائنات پل رہی ہے، تو نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس نیت سے رب کی حضور اگر یہ ورد کرتا ہے اور یہ لو لگاتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، تو یقیناً اس کے اعمال، اس کے نیک اعمال یقیناً وہ کبھی بیجا برباد نہیں ہو سکتے، بلکہ نقصان نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے اعمال اس کی نیتوں پر ہے۔ اگر انسان اچھی نیت سے وہ ورد کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو حلال کھانے اور کمانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور شکوہ شکایت سے بچے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زبان کو
یہ احتیاط رکھیں کہ ہم شکوہ شکایت سے کریں، ہر حال میں، کسی بھی حال میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، کتنی بھی مصیبت میں ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر سے کام لے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔